میں آپ کو ملٹیپلیکیشن کا ایک خوبصورت واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیسے ملٹیپلائی ہوتا ہے. بہت بڑا نام ہے ولیاء میں، اولیات میں، اللہ کی نیک بندیوں میں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے پاس دو بزرگ آئے ملاقات کے لیے، کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے کھانا پیش کیا. اب حضرت رابعہ بصریہ کے گھر میں دو ہی روٹیاں تھیں، دو بزرگ آئے ان کے سامنے رکھ دی. ابھی جیسے وہ کھانا سٹارٹ کرنے لگے تو دروازے پر دستک ہوئی اور ایک سائل آیا کہ اللہ کے رام پہ مجھے کچھ دے دیں. تو حضرت رابعہ بصریہ نے وہ دو روٹیاں اٹھائیں اور سائل کو دے دی. مہمان بیٹھے ہیں. اچھا وہ دونوں بزرگ حیران ہو گئے کہ ہم ان کے مہمان ہیں، ہم ان کے یہاں کھانا کھانے آئے اور ہماری روٹیاں اٹھا کے انہوں نے فقیر کو دے دی. ابھی تھوڑی دیر ہوئی تو ایک کنیز آئی، دروازہ بجایا اور کہا کہ میری مالکہ نے آپ کے لیے کچھ روٹیاں بھجوائی ہیں. تو آپ نے فرمایا گرم گرم تازہ روٹیاں نا. تو کہ کتنی ہے کاؤنٹ کریں. جب وہ کاؤنٹ کی تو وہ 18 تھی، 18 تھی. آپ نے فرمایا میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ. اتنا یقین، ٹرسٹ دیکھیں. وہ مالکہ کے پاس واپس گئی، کہا حضرت رابعہ بصریہ نے واپس لوٹا دی ہیں. کہا وہ دو روٹیاں گھر میں مزید رہ گئی تھی، بھول گئی تم لے جانا، یہ دو بھی واپس رکھو پھر جاؤ. وہ پھر آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا میری مالکہ نے بھجوائی. کہا اب کتنی؟ کہا 20 ہے. کہا یہ میری ہے، میں نے اللہ کی راہ میں 2 خرچ کیے، مجھے 20 ہی ملنی ہے. اللہ غنی. یہ وہ ٹرسٹ لیول تھا. اور اللہ ایسے اپنے بندوں کو نوازتا ہے. آپ رجسٹری اٹھا لیں، میرے بزرگ سن رہے ہوں گے اس وقت، جو پرانے لوگ ہیں سن رہے ہوں گے، یہ طے ہے کہ جو اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ اگلے سال زیادہ زکوٰۃ دیتا ہے. اگلے سال زیادہ کیسے زکوٰۃ دیتا ہے؟ اٹ مینز اس کی ویلتھ اگلے سال اور بڑھ جاتی ہے، اس کا پیسہ اور بڑھ جاتا ہے. آپ خرچ کر کے دیکھیں، وہ رب کریم اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا. ہاں ایک بات ضرور ہونی چاہیے، نیت اللہ کی رضا کی ہو. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم بلاؤں سے بچے رہیں، مصیبتوں سے بچے رہیں. اور ایسے بہت سارے واقعات احادیث میں، کتابوں میں لکھے کہ صدقے کی برکت سے کس طرح انسان مصیبت سے بچتا ہے. یہ بلا اترتی ہے اور صدقہ اسے انٹرسیپٹ کر دیتا ہے. بالکل. تو ہمیں اگر بلاؤں سے بچنا ہے، مصیبتوں سے بچنا ہے، تو صدقہ اور خیرات کرتے رہا کریں. یہاں میں 2-3 کانسیپٹ پہلے کلیئر کر دوں، پھر دعوت اسلامی پہ بات کر لیتے ہیں. بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اب زکوٰۃ پوری دے دی ہے، ہم نے اپنا حساب کنکلوڈ کر کے پیسے دے دیے ہیں. بہت اچھی بات ہے، جو پوری زکوٰۃ دیتے ہیں بڑی سعادت کی بات. لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے ہم نے کہ ہمیں بہت زیادہ اس کو کاؤنٹ کر کے، جس کو کہتے ہیں نا گن گن کر خرچ کرنا. اب ضرورت بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں میں نے دے دیا تو اب ختم نہ. تو روایتوں کا مضمون ہے کہ گن گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. اللہ. تو خرچ کرتے وقت جب اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، کاش یہ مائنڈ سیٹ بن جائے. وہ ہوتا ہے نا، ہم کمیٹی ڈالتے ہیں، BC ڈالتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے یار کام جمع کر لو، برے وقتوں میں کام آئیں گے. یہ جو صدقہ خیرات ہم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں نا ناظرین، یہ بیسیکلی ایک خوبصورت کمیٹی ہے. یہ قیامت کے دن آپ کو کام آنی ہے. حدیث قدسی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے، حدیث پاک کا مضمون ہے، اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. آج لوگ انشورنس کراتے ہیں نا. آپ ذرا سوچیں، اللہ وعدہ فرما رہا ہے میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. میں اس دن تجھے دوں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہو. تو یعنی اگر یہ مائنڈ سیٹ بن جائے نا کہ میں جو دے رہا ہوں یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، مجھے کام آئے گا، تو پھر دیتے وقت بہت مزہ بھی آئے گا. اچھا ایک اور بات آخری، کہ صدقہ و خیرات دیتے وقت برڈن فیل نہ کریں، بوجھ محسوس نہ کریں کہ یار اب رمضان آ گیا ہے، اب زکوٰۃ کا حساب کرنا پڑے گا اور لاکھوں روپے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں 10 لاکھ روپے زکوٰۃ. تو اس 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینے والے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. رب کریم نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ نکلی نا. ہے سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ مالک تو نے یہ دن دکھایا کہ آج میں دینے والا ہوں، میں مانگنے والا نہیں. جو آپ کے دروازے پر مانگنے آ رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، غریب ہیں. کوئی آ کر کہتا ہے میری بچی کی شادی ہے، کوئی آ کر کہتا ہے بچہ بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں. جب ان کی مدد کرے نا تو ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، مولا یہ دن دکھایا کہ آج میں دینے والا ہوں. میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا کہ میرا بچہ بیمار ہے، مجھے بھی دے دیجئے، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. یقین کریں جن کو اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ وہ دے سکتے ہیں، وہ دیجئے بھی
اور ساتھ اللہ کا شکر ادا کیجئے. کاش دیتے وقت آنکھوں میں آنسو بھی ہوں کہ یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تو نے دینے والا بنایا. جب اس فیلنگ کے ساتھ، اس خوشی کے ساتھ آپ دیں گے نا، اللہ اور برکت عطا فرما دے گا. رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کا اجر دگنا کیوں ہے، ڈبل ثواب کیوں ہے؟ مال کی بات ہے. کاش ہم یہ سمجھ جائیں. لوگ آج غیروں کو بانٹتے ہیں، اپنوں کو بھول جاتے ہیں. ایک حدیث پاک سناتا ہوں جس کا مضمون ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹے اور اس کے اپنے پریشان ہوں. تو خدا را اپنے رشتہ داروں کی قدر کیجئے. اگر مستحق رشتہ دار موجود ہیں تو پہلے ان پر صدقہ کیجئے. صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرو 10 ملتا ہے. اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں. مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا. کسی فقیر کو 10 روپے دیے، انتظار کر رہے ہیں، 100 روپے کہاں ہے بھائی؟ ملٹی پلائی بائی 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا. تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے، 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے، اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹی پلائی ہو جائے. لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی؟ کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا؟ کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی؟ مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی. مجھے بتاؤ، وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے. آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی. مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو. صدقہ دیتے وقت، خرچ کرتے وقت، کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا. یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی؟ بھول تو نہیں کیا قرضہ میں نے دیا تھا؟ ہاں تو ریڈی لگاتا تھا، میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا. یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو، اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر. تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بربادی ہے، یہ نہ کریں. بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مژدہ سناتا ہے، کیسی خوشخبری ہے، کیسا فرمان ہے. اللہ فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. ترجمہ کنز الایمان، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. اب کمال یہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے. کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا. پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو. کیا کمال کیا؟ میرے پیسے سے واپس دے دیے. مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، شان کریمی دیکھو. ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے. ہم تو پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، گھر اس نے دیا، مال اس نے دیا، سب اس نے دیا. مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے، ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے، وہ کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے، پھر بھی اسی کا مال تھا. مگر مہربانی دیکھو، مال بھی وہ دیتا ہے، توفیق بھی وہ دیتا ہے، خرچ کرے تو ثواب بھی وہی دیتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے. اور علماء نے بڑی زبردست اس میں ڈیبیٹ کی ہے، مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا. اللہ اکبر. فرمایا جب آپ اور میں، دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا. اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے، پھر تو تحفہ ہو جائے گا. آپ کسی کو
तोहफा दे दें तो आपको पता ही वापस नहीं आएगा, लेकिन कर्जा देते वक्त आप तय करते हैं कितने दिनों में दोगे, कब दोगे, कैसे लौटाओगे। थोड़ी मंदा मालूमात भी करता है, यार कर्जा दे रहा हूं वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कर्ज के जब भी लफ्ज लोन आएगा, कर्ज आएगा, इसका मतलब ये कि ये वापस मिलना है। तो अल्लाह ने कुरान में गोया वादा फरमा लिया है कि तुम जो मेरी राह में खर्च करते हो, ये अल्लाह को कर्ज देना है, ये तुम्हें वापस मिलेगा, ये लौटाया जाएगा और ज्यादा दिया जाएगा। तो हमें अल्लाह की राह में खर्च करते वक्त ये जहन रखना चाहिए। सुभान अल्लाह। अब बांटने से क्या घटता है? बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है, जरा समझिएगा। एक बार हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि अहले बैत ने, नबी पाक के घर वालों ने एक बकरी ज़िबा की और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, बकरी ज़िबा की और उन्होंने कुछ तकसीम भी कर दी थी। हदीस का मजमून है, नबी पाक आए और इरशाद फरमाया कि ए आयशा क्या बचा है? बकरी को काटा था, तकसीम की, क्या बचा है? अर्ज की गई कि हुजूर कांधे के सिवा कुछ नहीं बचा है, कंधे का गोश्त बचा दिया गया होगा, बाकी बांट दिया। नबी पाक ने एक जुमले में सारी बात समझा दी, अगर आप समझ जाएं। आका ने फरमाया आयशा कांधे के सिवा सब बच गया है। बात आ रही है समझ में? कहा क्या गया? हुजूर कांधा बच गया है, कांधे के सिवा कुछ नहीं बचा। और नबी पाक ने फरमाया कांधे के सिवा सब बच गया है, यानी जो बट गया है वो बच गया है। ये जहन बना लो कि आज मैंने और आपने जो अल्लाह की राह में खर्च किया वही बचा है, वरना बाकी तो हम खा के खत्म कर देंगे ना। अगर हम मर जाएंगे तो ये पैसे तो बच्चों के विरासत में चले जाएंगे। मेरे लिए क्या बचा है? मेरे लिए वही बचा है जो मैंने आगे भेज दिया, जो बांट दिया है, जो खर्च कर दिया। अकल अगर आ जाए हमें, अल्लाह करे कि हमें इस बात की समझ आ जाए कि आज अगर खुशहाली है, आज अगर माल जेब में है, बैंकों में पड़ा है, घर आएंगे और मैं दुनिया से चला जाऊंगा। अगर मैं चाहता हूं ये आखिरत के अकाउंट में जमा हो जाए, मैं ये पैसा लेकर जन्नत में जाऊं और इस पैसों के बदले जन्नत की नेमतें कमा लूं, तो मुझे यहां ये अल्लाह की राह में खर्च करना पड़ेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप और मैं यहां रहने वाले भी, यहां भी कमेटी डाली जाती होगी, बीसी होती होगी कि थोड़े थोड़े पैसे जिसमें जमा होते हैं और वक्त पर मिल जाते हैं। इंसान कमेटी डालता है कि यार कभी बुरे वक्तों में काम आएगी, बच्ची की शादी में काम आएगी। ऐसा होता होगा ना आपके यहां? कुदसी है जिसका मजमून है, ऐ इब्ने आदम अपना माल मेरे पास जमा करा दे। अल्लाह फरमाता है ऐ इब्ने आदम अपना माल मेरे पास जमा करा दे, ना जलेगा, ना डूबेगा, ना कम होगा। मैं तुझे उस दिन लौटाऊंगा जिस दिन तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये बाज़ औक़ात जो मस्जिद में हमारे आगे से डब्बा जाता है ना, या कभी कोई इस्लामी भाई झोली लेके बैठे होते हैं, ये जब जेब से आप पैसे निकाल के डालते हो ना, उस वक्त जहन बनाओ कि ये जा नहीं रहा, ये जमा हो रहा है मेरे आखिरत के अकाउंट में। और डाल दूं यार, अभी आजकल पैसे अच्छे हैं, थोड़े और डाल दूं, जमा हो जाए, उधर मिलेगा। तो जब भी आपके दिन अच्छे हो, यकीन करें, जब आपके हाथ खुला हो, आपको लगता है यार अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ है, तो फौरन आखिरत के लिए सोचें। जैसे ही ज्यादा पैसे आते, बंदा सोचता है ना यार आजकल अच्छे पैसे हो गए, कोई अच्छी जगह पर घर ले लेते हैं, चलो बच्चों को लेके कहीं सैर कराने जाते हैं। आप अपने पैसे को दुनिया में इंजॉयमेंट के लिए अब यूज कर रहे हैं, तो इसी पैसे को आखिरत की इंजॉयमेंट के लिए, आखिरत की लग्जरीज के लिए, आखिरत की नेमतों के लिए इस्तेमाल करने का जहन बनाएं और देते चले जाएं। मैं यहाँ एक मशवरा भी देना चाहूंगा, बिलखुसूस मेरे बुजुर्गों को, अल्लाह ने जिनको नवाजा है, बल्कि मैं कहता हूँ थोड़े पैसे भी है ना, ये मेरा मशवरा याद रख लो। और ये अमीर अहले सुन्नत ने एक बार मदनी मुज़ाकरे में भी फरमाया था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के लिए अर्ज करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा मरहूमा ने, मेरे वालिद साहब ने, मैंने खुद भी, हमारे घर वालों ने, हमने इस तरीके पर अमल किया और इसकी बरकतें पाई हैं। तो अच्छी नीयत से मैं आपको बताता हूँ कि हम देखिए दुनिया में हैं, ठीक है, हमने बहुत सारे ऐसे जनाजे पढ़े हैं, ऐसे सोयम में भी गए हैं, 40वें में भी गए हैं, और जाके हमने मरहूम के बच्चों को कहा है कि देखिए आपके अब्बू जान चले गए दुनिया से, करोड़ों रुपए छोड़कर गए हैं, आपके अब्बू ने कितना किया आपके लिए, अब आप अपने अब्बू के लिए कुछ कीजिए, कोई मस्जिद बनाइए, कोई मदरसा बनाइए, कोई कुआं खुदवाइए, अपने वालिद को सवाब पहुंचाइए।
تو وہ بیٹا جس کے لیے باپ نے زندگی گزار دی، کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کر گیا، وہ کہتا ہے ابھی تو ہاتھ بڑا ٹائٹ ہے، تو ابھی بعد میں کریں گے، تو بعد میں دیکھ لیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد مرحوم کے لیے بظاہر کچھ نہیں کیا جاتا۔ تو آج مجھے اور آپ کو اپنی فکر خود کرنی ہے۔ اگر آپ نے پیسے کمائے ہیں نا، آپ نے مکان بنائے ہیں، آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں، تو اپنی فکر خود کیجئے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو جو ماشاءاللہ یہ ہمارے حاجی صاحب نے کیا کہ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے ماشاءاللہ یہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، بہت اچھی بات ہے، یا تو یہ کر لیں۔ اور اگر یہ نہیں کر پا رہے تو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں جو بڑا آسان ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی وصیت کر جائیں، اور وصیت میں 30%، علماء کہتے ہیں کہ کم از کم 33% سے تھوڑا کم لکھے تو اندازاً 30% آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ آپ کے چھوڑے گئے مال میں سے 30% کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے خرچ کر دیا جائے۔ بھائیوں والا مشورہ ہے، آپ عمل کریں نہ کریں، کہ اگر زندگی میں یہ وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرا مال بچے گا اس میں سے 30% جو ہے اپنی جنت بنا لو، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی والد نے محنت کی، محنت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کر گیا، اور مرنے کے بعد خاندان میں کوئی ایصال ثواب، کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دو چیزیں یاد رکھیں، ایک تو زندگی ہی میں اپنے لیے ثواب جاریہ والے کام کر لیں۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ساری دنیا میں مسجدیں بنا رہی ہے، ماشاءاللہ ایسے کئی کام ہو رہے ہیں جو قیامت تک چلنے والے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے وہ کام کر لیجئے، اور اگر ایسا نہ بھی کر سکیں اور کر بھی لیا ہو تو وصیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تو میرا مال میرے پاس رہنا ہی نہیں ہے، تو کیوں نہ وہ میرے ساتھ جنت میں مجھے کام آ جائے۔ ایک بار دو بزرگ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حاضر ہوئے، اور یہ نیت تھی کہ حضرت رابعہ بصریہ کھانا کھلائیں گی، ان کا تو کھانا بھی رزق حلال پر مبنی ہوگا۔ اب حضرت رابعہ بصریہ کے پاس دو ہی روٹیاں تھیں، اب دو بزرگ تھے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، وہی دو روٹیاں آپ نے دسترخوان پر ان دونوں بزرگوں کے سامنے رکھ دی۔ ابھی روٹیاں رکھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، کسی سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے مہمانوں کے آگے سے دو روٹیاں اٹھائیں اور اس سائل کو دے دی۔ مہمان ہکے بکے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہمیں بھی بھوک لگی ہے، دو ہی روٹیاں تھی، دونوں اٹھا کر دے دی۔ مگر یقین دیکھو اللہ غنی، ابھی وہ حیرت زدہ ہیں کہ تھوڑی دیر میں دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے، ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی یہ میری مالکہ نے آپ کے لیے بھجوائی ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے روٹیاں گننا شروع کی، وہ روٹیاں 18 تھیں۔ آپ نے کہا یہ روٹیاں میری نہیں ہیں، کہا جی حضور آپ کے لیے بھجوائی، کہا میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں، دو گئیں 18 آ گئی، 18 بھی واپس لوٹا دی۔ جب مالکن کے پاس وہ کنیز لے کر روٹیاں پہنچتی ہے اور کہتی حضرت رابعہ بصریہ نے تو واپس لوٹا دی ہیں، کہا روٹیاں کتنی ہیں؟ کہا 18۔ کہا یہ دو بچ گئی تھی، یہ بھی ساتھ ملا کر لے جاؤ۔ واپس جاتی ہے، حضرت رابعہ بصریہ کو پھر پیش کرتی ہے کہ میری مالکن نے پیش کی ہے، پھر روٹیاں گنی، 20 روٹیاں تھیں۔ آپ نے کہا ہاں یہ میری روٹیاں ہیں، کیونکہ اللہ کے وعدے پر مجھے سچا یقین ہے، میری راہ میں 1 خرچ کرو میں 10 عطا فرماؤں گا۔ 2 دی تھی تو 18 کیسے آ گئیں؟ اللہ کی راہ میں 2 خرچ کی ہیں تو 20 ہی روٹیاں ملنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جس دن یہ توکل پیدا ہو جائے نا، جس دن یہ بھروسہ رب پر ہو جائے، پھر دیکھیں کیسے غیب سے کام بنتے ہیں۔ ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا، کہیں کوئی خرچہ کرتے ہی انتظار کرنا شروع کر دے کہ آج جناب مسجد کے ڈبے میں 10 روپے ڈالے تھے، اب دیکھو 100 روپے کب ملتے ہیں۔ پورا دن گزر گیا، 100 روپے نہیں ملے، اگلا دن گزر گیا، پھر بھی 100 روپے نہیں ملے، یہ تو 1 کے 10 ملنے تھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے رب کی رضا اور رب ہمارے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے جو فیصلے ہیں نا، اس پر یقین کر لو کہ اللہ کے جو فیصلے ہمارے بارے میں ہے نا، وہ ہم سے بہتر رب جانتا ہے۔
اور رب ہمارے لیے ہمیشہ بہتر فیصلہ فرماتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے صدقہ دیا آپ کا مال ہی بڑھ جائے. ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے آپ سے کوئی آفت دور ہو جائے, آپ سے کوئی مصیبت دور ہو جائے. مجھے بتائیں, آپ نے 10 روپے دیے مسجد میں, 100 روپے نہیں ملے, لیکن آپ پر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, وہ ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے. آپ پر کوئی خطرناک بیماری آنے والی تھی, آپ اس سے بچ گئے. تو وہ 100 روپے اچھے تھے یا ایکسیڈنٹ سے بچنا اچھا تھا؟ تو اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, صدقہ دینے میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اور آج بھی صدقہ کیسی کیسی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا, یعنی لوگوں کے کپڑے ملا دیتا. لوگ بڑے پریشان تھے اس سے. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے متعلق بتایا. تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہلاک فرما دے. اللہ کے نبی نے ایک ایسے شخص کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے, تیرے بندے اس سے بڑے پریشان ہیں. ایک روز وہ دھوبی بالکل اسی معمول میں نکلا. اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا, ایک فقیر آیا, اور اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے روٹی دے دے. تو آپ نے اس دھوبی نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی. سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور کر دے, آسمانی بلاؤں کو دور کر دے. دھوبی بڑا متاثر ہوا, بڑی پیاری دعا دی. ایک اور روٹی بھی دے دی. اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. اب اس سائل نے دعا دی اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرما. اب اس دوران ایک بڑا سانپ اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا, کیونکہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی, اس کو ہلاکت کی. ایک بڑا سا سانپ جو ہے اس کی کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا. جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا. ایک فرشتے نے اسی وقت سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا روح اللہ, آپ نے دعا کی تھی, یہ بندہ تو ایسے ہی ہٹا گٹا گھوم رہا ہے, بالکل ٹھیک, کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ, سلامت. تو آپ نے اس دھوبی کو بلایا, بتا تو نے کون سی ایسی بھلائی کی ہے, میں نے تیری ہلاکت کی دعا کی اور تو بالکل سلامت گھوم رہا ہے. وہ کہتا حضور میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں. اتنے گناہ, اتنی خطائیں, سارا شہر پریشان, مگر جب صدقہ کیا 3 روٹی کا. آپ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا, تیری تو ڈیوٹی تھی نا. تو سانپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی, اللہ نے آپ کی دعا تو قبول فرما لی, مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج بھی دیا, مگر جب اس دھوبی نے ایک سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے مجھے لوہے کی لگام ڈال کر روک لیا. اب وہ دھوبی بھی سارا واقعہ سن رہا تھا کہ اتنے گناہ ہیں, سامنے ایک چھوٹا سا صدقہ کیا, میری ہلاکت رک گئی. اس دھوبی نے بھی توبہ کر لی, اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا. کیا سیکھنے کو ملا؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے, صدقہ عمر میں برکت لاتا ہے. ایک بار حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک شخص تھا اور وہ حضرت ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھنے لگے. تو تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت تو چلے گئے. تو آپ نے وہ شخص نے کہا کہ حضور یہ کون تھا جو مجھے گھور رہا تھا؟ آپ نے کہا ملک الموت تھے. ملک الموت سے پوچھا کہ تم کیوں گھور رہے تھے؟ کہا کہ یہ بندے کی اب 3 دن زندگی رہ گئی, اب 3 دن کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے. تھوڑے دن ہوئے تو وہ بندہ گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے آپ کے سامنے. ملک الموت آیا, آپ نے کہا تمہیں تو کہا تھا 3 دن میں اس کی روح قبض کرنی ہے, تو بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہا حضور 3 دن ہی باقی تھے, میں نے روح قبض کرنے پہنچنا تھا. جس دن پہنچنا تھا اس دن یہ بندہ گھر سے باہر نکلا. ایک غریب نے صدا لگائی, ایک فقیر نے پکارا, اس نے 20 درہم اس کو دیے. اس فقیر نے اس کو دعا دی, اللہ نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا. 20 سال عمر بڑھ گئی ہے اس کی.
اب ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے کئی واقعات ہیں، کئی باتیں بتا دی جاتی ہیں، کئی باتیں پتہ نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے ہماری بھی آخری وقت آنے والا ہو، اللہ نے کسی کی دعا سے بڑھا دیا ہو، ہمارا بھی کوئی برا وقت آنے والا ہو، کوئی اللہ نے نیکی کروا دی، ہم بچ گئے ہو، تو کرتے رہا کرو نیکی، جچاؤ نہ، دکھاؤ نہ، بتاؤ نہ، کرتے رہا کرو. اللہ کریم ہے، وہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ ضرور عطا فرماتا ہے. اور کیسے عطا فرماتا ہے؟ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک سائل نے دستک دی، تو آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ آٹا گوندھ کے رکھا تھا اور پڑوس سے آگ لینے گئی تھی. پہلے زمانے میں لکڑی وغیرہ آگ کے لیے لینی ہوتی تھی. آٹا گوندا ہوا تیار تھا، آپ نے وہی آٹا اٹھایا اور اس سائل کو دے دیا. آپ کی زوجہ آئی کہ آٹا کدھر گیا؟ کہ غریب آیا تھا، اس کو ضرورت تھی، میں نے گوندا ہوا آٹا دے دیا. بہت اچھا کیا، مگر ہم نے بھی تو کھانا ہے نا، ہمارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا، آپ نے سارا ہی دے دیا. اب تھوڑی دیر ہوئی تو کیا ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے. ایک بندہ ایک بہت بڑا تھال لے کر پکی ہوئی روٹیاں بھی لاتا ہے اور سالن بھی لاتا ہے. آپ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں دیکھ لو، دیا آٹا تھا، روٹیاں بھی پکے آ گئی، ساتھ سالن بھی آ گیا. تو یہ بلیف ہوتا تھا، اللہ والوں کا یقین ہوتا تھا کہ یہ خرچ کیا ہے، یہ ملنا ہی ملنا ہے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں بس خرچ کرنے والے، صدقہ دینے والے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والے بن جائیں. اس میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں رجب کا مہینہ ہے، اللہ اکبر. اس مہینے کی تو کیا بات ہے. رجب المرجب کے بارے میں آتا ہے کہ جو رجب میں کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ قیامت میں اس کو ایسا جنت میں محل عطا فرمائے گا جو تا حد نگاہ وسیع ہوگا. اور جملہ سنو ایمان افروز، تم رجب کا اکرام کرو، اللہ ہزار کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام کرے گا. تم رجب کی عزت کرو، تمہاری عزت بڑھا دی جائے گی. تو یہ مہینہ تو مصیبت زدوں کی مدد کرنے کا مہینہ. ڈھونڈیے، آپ کے پڑوس میں کوئی پریشان ہوگا، تلاش کیجئے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب پریشان ہوگا، آپ کے دوستوں میں پریشان ہوگا. اچھا ایک اور بات بتاؤں، جو واقعی صحیح معنوں میں سفید پوش ہوتے ہیں نا، وہ بولتے نہیں ہیں کسی کو. آپ کہیں گے یار کسی دوست نے تو کچھ مدد مانگی نہیں، رشتہ دار تو کوئی آیا ہی نہیں گھر پہ، پڑوسی نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، وہ کہیں گے نہیں. آپ ڈھونڈیے، تلاش کیجئے. جنت میں گھر چاہیے نا. مثال دیتا ہوں، آپ کو کوئی یہ کہے کہ جناب کسی پریشان حال کو ڈھونڈ کر 1000 روپے دو اور اس کے بعد فلاں بینک سے 1 لاکھ روپے لے لو، تو پھر پریشان حال فوراً مل جائے گا. سیدھا سیدھا ابھی ڈھونڈتا ہوں جناب 1000 کیوں، 2000 دوں گا تو 2 لاکھ نہیں ملیں گے. تو بندہ یہ کہے گا نا، تو آپ کو سامنے نفع نظر آئے تو سب پریشان حال بھی مل جائے گا. اللہ کے بندو، جنت میں محل کا وعدہ ہے، ڈھونڈیے نا. آپ کے غریب رشتہ دار پریشان ہوں گے، کسی کی بچی کی شادی ہونے والی ہوگی، کوئی بیچارہ گھر میں اچھا کھانا نہیں کھاتا ہوگا، چلے جائیں اس کے گھر اور اس کی کچھ مدد کر کے آئیں. اور ایک اور بات بھی بتا دوں، بعض اوقات جب یہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے کی بات ہوتی ہے نا، تو بندہ سمجھتا ہے یار یہ پیسے سے ہی دور ہوگی، میں تو وہی غریب. تو یہ بھی نہیں ہے، ہر پریشانی پیسے سے دور نہیں ہوتی. اگر پریشانیوں کا حل پیسہ ہوتا تو دنیا میں کوئی مالدار پریشانی نہ ہوتا. اس کو پریشانی آتی، پیسے خرچ کرتا، پریشانی دور کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہر پریشانی کا مداوا، ہر پریشانی کا سولوشن پیسہ نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ جو مالی مدد کرے گا اسے جنت میں محل دیا جائے گا. جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، بعض اوقات حوصلہ دینے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے، ہمت دلانے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے. یار گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹینشن مت لینا، میں بیٹھا ہوں. بیمار ہے، اس کے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. کسی کا بیچارے کا کوئی معاملہ ہے تو ساتھ جا کر وہ معاملہ حل کروا دیا. یہ کبھی کبھی کچھ اچھے میٹھے بول بھی پریشانی دور کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں اچھے بول بھی تو آنے چاہیے، مسکرانا بھی تو آنا چاہیے، حوصلہ دینے بھی تو آنا چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں شربت نہ دیں کریں بات لطف سے. شربت نہیں پلانا، نہ پلاؤ، اچھی بات تو کر لو یار. شربت نہ دیں کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. بعض اوقات مسکرا کر مل لینا بندے کے دکھ دور کر دیتا ہے. چند اچھی باتیں. ہمیں آ کر کوئی کہتا نا یار بڑی بیمار ہوں، پریشان ہوں، اچھا چلو ٹھیک ہے یار، اب کل سے ٹائم پہ آ جانا.
ارے اللہ کے بندے, اس نے اپنی پریشانی بتائی, تھوڑا اس سے ہمدردی تو کریں. اچھا کیا ہو گیا, خیر تو ہے, کیسے بیمار ہو گئے, ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں, میری ضرورت ہے تو بتائیں, کوئی کام ہو تو بتائیں. آپ نے پیسے دیے 5 جملوں میں؟ نہیں دیے نا, مگر کیا بتاؤ اس کا درد کم نہیں ہو گیا ہوگا, اس کو حوصلہ نہیں مل گیا ہوگا. یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائی, یہ جو الفاظ ہیں نا, ہماری باتیں ہیں, یہ الفاظ زخم پر مرہم کا کام بھی کرتے ہیں, اور یہی الفاظ زخم پر نمک کا کام بھی کرتے ہیں. ہم بعض اوقات کسی کے زخموں پر نمک چھڑک دیتے ہیں, وہ پریشان ہے, تکلیف میں ہے, مصیبت میں ہے, اور اس کو ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے. اور کبھی کبھی چند اچھے جملے انسان کا غم بھلا دیتا ہے. اللہ کے واسطے اچھا بولنا سیکھیے, نرم ہو جائیے, شفیق ہو جائیے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ آیا کہ یار اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میں نے تو پہلے ہی پتا تھا تیرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے, تو چلاتا ہی صحیح نہیں ہے, پہلے ہی تیزی سے چلاتا ہے. کیوں چلاتا ہے اسکوٹر جب چلانے نہیں آتی؟ اب بتاؤ بندہ کیا یار ایکسیڈنٹ بھی ہوا, اس کے باتیں بھی سنوں میں, تو یہ زخم پر نمک ہو گیا نا. اب یہ باتیں بعد میں سمجھا لینا کہ یار تیز مت چلایا کرو, مگر ابھی تو حوصلہ دیں, ابھی تو بیچارے کی طبیعت پوچھیں, ابھی تو اس کی پریشانی دور کریں. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پریشان حال آئے نا, تو اس سے اچھی بات کریں, حوصلہ دیں, پریشانی دور کریں. تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں, آپ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ رجب میں ضرور کسی کی پریشانی دور کریں گے انشاءاللہ. اب یہ سینکڑوں اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں, ہزاروں ہو سکتا ہے مجھے چینل پر بعد میں سنیں, سوشل میڈیا پہ سنیں, ہم سب ایک ایک کی پریشانی دور کریں گے تو ہزاروں مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی نا. یہ اسلام کی بیوٹی ہے, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مسلمان کی مدد کرے, اس کی پریشانی دور کرے. مالی پریشانی ہے تو دور کریں, جسمانی پریشانی ہے تو دور کریں. بعض اوقات فقط مورل پریشان ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے, تنہا ہوتا ہے, مایوس ہو گیا ہوتا ہے, آپ اٹھا دیں اسے, ہمت دے دیں, وہ اگلا کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے.